بجٹ کے اگلے روز اسٹاک مارکیٹ بلندیوں پر، سو انڈیکس 1,24,000 کی سطح عبور کر گیا۔ گزشتہ روز آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے بعد آج بدھ کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آغاز مثبت انداز میں ہوا اور سرمایہ کار پر اعتماد دکھائی دیے۔ کاروبار کے آغاز پر اسٹاک ایکسچینج کے سو انڈیکس میں 1571 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور انڈیکس 12,03,596 پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران مارکیٹ میں مزید تیزی دیکھنے میں آئی اور انڈیکس مجموعی طور پر 2101 پوائنٹس اضافے سے 12,04,126 پر پہنچ گیا۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت نے گزشتہ روز 175 کھرب سے زائد 17,553 ارب کا بجٹ پیش کیا تھا، جن میں تنخواہوں میں 10 اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز دی گئی تھی، جبکہ تنخواہوں پر بھی انکم ٹیکس کی شرح میں کمی کی گئی تھی۔ بجٹ 2025-26 میں جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز دی گئی، جبکہ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی 3.5% شرح کم کر کے 2% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ حکومت کا آن لائن کاروبار کرنے والوں پر بھی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ تقریر میں کہا کہ ای کامرس کا پلیٹ فارم استعمال کرنے پر ایشیا میں ٹیکس لگے گا۔ ڈیجیٹل طور پر منگوائی جانے والی اشیاء اور خدمات پر بھی ٹیکس لگے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ای کامرس پر کاروبار کرنے والوں کو ماہانہ ٹرانزیکشنز ڈیٹا اور ٹیکس رپورٹ دینا ہوگی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ سود کی آمدنی پر ٹیکس کی شرح 5% بڑھا کر 15 سے 20% کرنے کی تجویز ہے۔ اس فیصلے کا اطلاق غیر فعال طریقے سے حاصل کردہ آمدنی پر ہوگا، قومی بچت اسکیموں پر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ قرض کی بنیاد پر حاصل آمدنی پر 25% ٹیکس کی تجویز ہے، جبکہ شیئرز پر حاصل کیے جانے والے منافع پر ٹیکس کی شرح میں رد و بدل نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت نے بجٹ 2025-26 میں آن لائن خریداری پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی ہے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت آج نہیں ہو سکے گی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت آج نہیں ہو سکے گی۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کی رخصت پر ہونے کے باعث سماعت نہیں ہوگی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے سزا معطلی درخواستوں پر سماعت کرنا تھی۔ دوسری جانب ایف آئی اے عدالت اسلام آباد نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 1 جولائی تک ملتوی کر دی۔ ایف آئی اے کے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمین کی عدالت سے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سماعت 1 جولائی تک ملتوی ہو گئی ہے۔ بجلی مزید مہنگی ہوگی، نئے بجٹ میں صارفین پر اضافی سرچارج عائد کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے گزشتہ روز نئے آئندہ مالی سال 2025-26 کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا، جس میں حکومت کی جانب سے بجلی کے صارفین پر اضافی مالی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق بجلی کے بلوں پر عائد سرچارج کی موجودہ 10% حد ختم کرنے اور نیپرا ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے حکومت کو بلوں میں اضافہ کرنے کا اختیار دینے کا فیصلہ زیر غور ہے۔ اس ترمیم کے تحت حکومت مخصوص مدت اور کیس ٹو کیس بنیاد پر سرچارج میں اضافہ کر سکے گی۔ اس حوالے سے ذرائع نے مزید کہا کہ بجلی صارفین سے فی یونٹ 3.23 روپے تک سرچارج وصول کرنے کی تجویز دی گئی ہے، تاہم فی الحال سرچارج میں اضافے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ اب ایک بار پھر گردشی قرضے کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومت 1275 ارب روپے کا قرض لینے کی منصوبہ بندی کی ہے، جو کمرشل بینکوں سے حاصل کیا جائے گا، اور یہ قرض آئندہ 6 سال کے دوران صارفین سے وصول کیے جانے والے سرچارج کے ذریعے واپس لیا جائے گا۔